اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ جل شانہ کی عظمت و مقام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے جس کا تعارف رب نے اپنے کلام میں کروایا ہے اور رب کے حبیب نے اپنے فرمان میں کروایا ہے۔ دونوں تعارف، پہلا تعارف جو رب کا ہے کلام پاک میں جو آیت کریمہ تلاوت کی، رب فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا متبرک مہینہ جس میں میں نے اپنا کلام نازل فرمایا۔ اس مہینے کو یہ عظمت و مقام حاصل ہے کہ رب نے اس مہینے کو اپنے کلام کے لیے چن لیا، اور قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں، سب سے زیادہ قرأت کی جانے والی کتاب۔ سبحان اللہ۔ بہت ساری کتابیں، بہت سارے ناول، بہت سارے تاریخ دانوں نے تاریخیں لکھی، لیکن کوئی بھی کتاب اگر اس کو ایک بار، دو بار، چار بار پڑھ لیا جائے تو پھر بندے کا پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن یہ کلام ایسا ہے اس لیے اسے کہتے ہیں قرآن بار بار پڑھا جانا ہے۔ تو بندہ بار بار وہی صورتیں پڑھتا ہے لیکن دل بھرتا نہیں ہے۔ یہ رب کا کلام ہے، اور قیامت تک کا، اور صاحب ایمان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے اصول و ضوابط بیان کرنے والی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو رحمت بھی ہے، رہنما بھی، سبحان اللہ، جو ہادی بھی ہے، جو امام بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ وہ کتاب ہے، آج لوگ تو اجازت دیتے ہیں نا کہ کلام پاک کا جو چاہے ترجمہ کر لو۔ رب نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ذکر میں نے اتارا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا میں ہوں۔ تو قرآن پاک کے حرف کو کوئی بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے ترجمے کیے ہیں اپنی مرضی کے موافق، لیکن ان کے ترجمے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ما سوا اتھینٹک ہستیاں جو محدث تھے، جو مفسر تھے، جنہوں نے نزول قرآن کو پیش نظر رکھا اور جن پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ آج کوئی بھی کن ٹوٹا کوئی بھی اٹھے اور کہے کہ اس آیت کا جی یہ ترجمہ ہوگا، اس کا یہ ہے، تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ قرآن ہر بار، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی 13 سال سے قرآن کی خدمت میں شروع ہوئے، 94 سال گزر گئے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے لوگوں کی تو بات مانی جا سکتی ہے نا۔ حضرت شاہ ولی اللہ کو دیکھ لیں، حضرت امام فخر الدین رازی کو دیکھ لیں، تفسیر کبیر والے، تفسیر روح البیان والے کو دیکھ لیں، تو ان تفاسیر والے، ان تفاسیر کی ترجمے کو تو ماننا حق بھی ہے اور ماننے نہ ماننے والا شکی بھی ہے، بدبخت بھی ہے۔ پر اگر آج کوئی اپنی مرضی کے مطابق، کچھ لوگوں نے جو ان کے عقیدے کے مطابق آیات نہیں کی، انہوں نے جناب ان کے ترجمہ بدل دیا یا حذف کر دیا، تو یہ ایسی بات نہیں۔ قیامت تک کے لیے اتھینٹک فرمایا کہ یہ وہ کلام ہے جس کا دیکھنا عبادت ہے، جس کا سننا عبادت ہے، جس کا پڑھنا عبادت ہے۔ فرمایا وہ سینہ ویران ہے جس میں رب کا کلام ہے، وہ سینہ ویران ہے، برباد ہے۔ قرآن پاک کی کم از کم ایک بڑی آیت جو نماز کے لیے لازمی ہے، اس کا یاد کرنا واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے ہر مسلمان کہ اسے کم از کم 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت یاد ہو، چونکہ نماز کے لیے ایک بڑی آیت اور 3 چھوٹی آیات کا یاد ہونا ضروری ہے۔ اور مخلف، ہم مکلف ہیں قرآن کو ماننے بغیر کوئی صاحب ایمان، اس کا ایمان رہتا ہی نہیں، وہ بے ایمان ہے جو قرآن کو قیامت تک کی کتاب نہیں مانتا۔ قرآن کا پڑھنا، اور پھر حضور نے فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو ہر حرف کے بدلے 10 نیکی، اور فرمایا الف لام میم کہ یہ 3 یہ ایک حرف
لا حرف الا حرف حرف لام حرف میم حرف. یہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے. تو صرف الف لام میم پڑھنے سے ہمیں 30 نیکیاں نامہ اعمال میں آتی ہیں، 30 گناہ معاف ہوتے ہیں، 30 درجات بلند ہوتے ہیں. ظاہر ہے نیکی آئی تو گناہ گیا، جب گناہ گیا نیکی ہمارے نامہ اعمال میں آئی تو جنت میں وہ ذخیرہ بن گئی. اللہ تو کلام پاک سے محبت کرو. فرمایا سورہ اخلاص پڑھا کرو. سورہ اخلاص ہے انتہائی قرآن کے مواد. اگر 3 بار بندہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو ختم القرآن کا ثواب ہے. سبحان اللہ قل هو اللہ احد کی اللہ کی تعریف ہے، سبحان اللہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے. اور یہی عقیدہ توحید ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، اللہ کی صفات جیسی کوئی صفات کسی کی. بے شک سجدے کے لائق اللہ ہے. بے شک پہلے سجدہ تعظیمی جائز تھا، ملائکہ کو جھکایا گیا نا، حضرت آدم سجدہ کیا تھا نا، رب نے فرمایا تھا کہ سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا. حضرت یوسف کے آگے بھائی جھکے ہیں کہ جھکے ہیں نا، تو سجدہ تعظیمی حضور سے پہلے تھا. لیکن اب حضور کے بعد قیامت تک نہ سجدہ عبادت والا ہے نہ سجدہ تعظیم والا. سبحان عبادت اللہ کے رب کو الہ سمجھ کے اس کے آگے جھکنا، اس کے آگے سجدہ ریز ہونا، زمین نیاز کو جھکانا. تو یہ ہے سجدہ عبادت. جب بندہ زمین نیاز کو جھکا دیتا ہے، اور سجدہ ہے 7 اعضاء. سجدہ کے لیے ضروری ہے کہ اگر عبادت کا سجدہ کرنا ہے تو جس کو سجدہ کر رہے ہو اس کو پہلے تو وہ الہ سمجھے، خدا سمجھے، ٹھیک ہے نا، خدا مان کے اس کے آگے جھکے. پھر 7 اعضاء کا زمین پہ ٹھکانا ضروری ہے. سب سے پہلے آپ کے گھٹنے آنے چاہیے. سجدہ کے لیے سب سے پہلے کیا آنا چاہیے؟ آپ کے گھٹنے، اس کے بعد آپ کے ہاتھ، اس کے بعد آپ کی پیشانی، اور پیشانی میں ناک اور پیشانی، ٹھیک ہے. تو پاؤں، 2 پاؤں لگ گئے، 2 گھٹنے لگ گئے، 2 ہاتھ لگ گئے، ٹھیک ہے، اور 7ویں پیشانی لگ گئی. تو سجدہ، اور سجدے میں پاؤں کا رخ، دونوں پاؤں کا رخ کعبہ کی طرف ہو، اور یہ انگلیوں کی زمین ٹچ ہو زمین سے. یہ انگلیوں کی جو جگہ ہے نا نیچے والی، یہ دونوں سیدھے پاؤں ہوں سجدہ کی حالت. ایک انگلی کا لگانا فرض ہے، ایک انگلی کا لگانا فرض 3 انگلیاں لگیاں ہون تے واجب ہے، 5 انگلیاں ٹچ ہون تے وہ سنت ہے. سبحان اللہ سجدے دی حالت وچ یہ زمین انگلیاں دی تلواں حصہ اے نہیں کہ کوئی جناب ایک پیر پٹھا ہوتا ہے یا دونوں الٹے پاؤں ہوتے ہیں، دونوں پاؤں کا سیدھا ہونا. اگر ان میں سے کوئی کمی رہ گئی سجدہ نہیں، ٹھیک ہے. سجدے کے دونوں پاؤں ہونے چاہیے. اور پھر عبادت والا سجدہ ہمیشہ چومنا سجدہ نہیں ہوتا. جب ہم عبادت والا سجدہ رب کو پسند کتنا ہے، سبحان اللہ رب کتنا پیار کرتا ہے جب بندہ اس کے آگے زمین نیاز جھکاتا ہے. تو جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے، جنات اور انسانوں کی تعداد کے موافق رب اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کرتا ہے. سبحان اللہ مجالس السنیہ سبب ہے. جیسے نماز دیکھیں نا، نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم تکبیر تحریمہ کرتے ہیں، تکبیر اللہ اکبر ہے، تکبیر تحریمہ، تو ہر چیز حرام ہو. نماز چیز ہی ایسی ہے. پھر دنیا سے بندے کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے. جب نماز میں آیا دنیا سے تعلق خارج، ہر چیز حرام، صرف اب اللہ اور بندے کا تعلق، اللہ اور بندے کا تعلق ہوا. تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو اللہ اکبر اس تکبیر تحریمہ کہنے سے اللہ اس کے سارے گناہ معاف. سبحان اللہ باقی نماز تو بعد میں ہے. صرف اللہ اکبر کہا تو اس کے گناہ فرمایا یوم ولدت تو امو، وہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا. سبحان اللہ تیرے واسطے دیکھو سجدہ کافی ہے. آتے سے زمین نیاز میں جھکا دے سے ذرا رب کو اپنا مالک سمجھ کے، اپنا خالق سمجھ کے اس کے اگے جھکتے سے رب پیار کتنا کرتا، رب محبت کتنا کرتا، اور رب اپنے حبیب کی امت پہ کرم کتنا کرتا. تو ایک تکبیر تحریمہ ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے.
پھر ہر ایک چیز کی ویلیو ہے. لیکن میں تھوڑا سا جب الحم شریف پڑھتا ہے تو ایک حج عمرے کا ثواب. سبحان اللہ. اور حج ویکھ لو تو حج کا خرچہ ویکھ لو اور گھر تو جانا ویکھ لو. عمرہ ویکھ لو, عمرے تے بھی عمرہ ہی ہوں مہنگا ہو گیا, 1.5 تے وہ بھی آ گیا. تو حج تو 8-9 لاکھ تک پہنچ گیا.